اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ عن قریب آپ امت محمدیہ کے لوگ کہ جو سال کے سب سے عظیم مقدس ماہ رمضان المبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یقین جانے کتنی بڑی آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے خوش نصیبی، سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ہم گناہ گاروں کو ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کا موقع دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ کتنا عظیم، کتنا بابرکت مہینہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے لیے شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، جگڑ دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور بار بار پورا مہینہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت کروانے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی جہنم کی آگ سے بچنے والا، میں اللہ ذوالجلال اس کو معاف کر دوں۔ پیارے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر عمرہ کیا جائے تو حج کے برابر، اگر نفل پڑھے جائیں تو فرضوں کے برابر، اور ہر نیکی کا ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم بابرکت سحری کا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ افطاری کے وقت روزے دار جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت، بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آتے ہیں، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، اکٹھے مسلمان ہوئے، اور ان دونوں میں ایک آدمی بڑا نیک، بڑا عبادت گزار، اور جب مرتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، کہ ساری زندگی عبادت کی، نیک انسان تھا، اور جب مرا تو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، شہادت کی موت ملی۔ پیارے دوستو، جو دوسرا آدمی تھا وہ اتنی عبادت بھی نہیں کرتا تھا، کم عبادت کرتا تھا، اور جب مرا اپنی ذاتی موت مرا، عبادت بھی کم کرتا تھا اور شہید بھی نہیں ہوا۔ تو پیارے دوستو، جو دوسرا آدمی تھا پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت کرتا تھا، اپنی ذاتی موت مرا، اور 1 سال بعد مرا، 1 سال بعد اس کی موت آئی۔ لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی پہلے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، کہ جو آدمی شہید ہوا نیکوکار تھا، عبادت گزار تھا، دوسرا آدمی اس سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، حالانکہ اس نے عبادت بھی کام کی اور اپنی ذاتی موت مرا۔ تو لوگوں کو جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اپنا خواب سنایا، لوگ حیران ہوئے، تعجب کیا۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بتایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ کہ جو دوسرا آدمی، کیا پہلے آدمی کے 1 سال بعد نہیں اس کو موت آئی؟ یعنی کہ 1 سال بعد کیا وہ نہیں مرا؟ تو سب نے کہا جی یا رسول اللہ، 1 سال بعد اس کو موت آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، 1 سال بعد اس کو موت آئی، اور جو 1 سال تھا اس سال میں اس نے ایک تو نمازیں پڑھی، سارا سال نماز پڑھتا رہا، فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا، اور اس سال میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے اتنی محنت کی، اتنا اپنے رب کو یاد کیا، اتنی نیکیاں کمائیں کہ ماہ رمضان المبارک میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، صدقہ خیرات کیا۔ اسی وجہ سے یہ آدمی اس آدمی سے پہلے کہ جو آدمی شہید بھی ہوا اور نیکوکار تھا، اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ رمضان المبارک کی قدر کی، رمضان کا مہینہ پایا، اس میں اتنی محنت کی کہ اس نے اپنے رب کو اتنا راضی کیا کہ یہ آدمی اس شخص سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں
ماہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس مہینے کو گزارنے کا موقع دیا، تو اس مہینے کو غنیمت جانیے، اس میں محنت کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں۔ تو پیارے دوستو، اپنے رب کو راضی کر لیں، پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گزشتہ پچھلے رمضان مبارک میں اس دنیا میں موجود تھے، لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہے، آج وہ اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ تو پیارے دوستو، زندگی کا پتہ نہیں، شاید میرا اور تیرا یہ آخری رمضان ہو۔ تو اس رمضان مبارک کے مہینے میں اور آپ سب بھرپور محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کریں۔